रखा गया है फ़लस्तीन मुसलमान बहन भाइयों के हवाले से जो वहाँ जुल्म व सितम हो रहा है। ये अजीम कॉन्फ्रेंस है। इसमें मैं उन तमाम उलमाए किराम का मशकूर हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की और इस प्रोग्राम को चार चांद लगाए। इस अजीम प्रोग्राम का आगाज़ मैं कुरान करीम की तिलावत से करने लगा हूँ। कुरान करीम की तिलावत के लिए मैं दावत देता हूँ कारी अब्दुल बासिर शफीकी साहब को, वो तशरीफ़ लाएँ, कुरान करीम की तिलावत से हम सब के दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام اور میرے دور دراز سے تشریف لانے والے مہمانان گرامی، آج کا یہ پروگرام جو رکھا گیا ہے وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے رکھا گیا ہے۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان پیدا کیا ہے، اور اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا کہ تم مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ پھر قرآن سے ہم سوال کرتے ہیں بھائی ہونے کا رشتہ، بھائی چارگی کا کیا فرض بنتا ہے؟ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، جب تمہارے بھائیوں کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو ایک مسلمان بھائی ہونے کے ناطے تمہارا فرض بنتا ہے، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے، تمہارا فرض ہے۔ گھروں میں ہماری مائیں تو محفوظ ہیں، ہمارے گھروں میں ہماری بہنیں بھی محفوظ ہیں، ہمارے گھروں میں ہماری بچیاں بھی محفوظ ہیں، لیکن رب ذوالجلال نے جو قرآن میں ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا، ایک دوسرے کی ماں کو ہماری ماں بنایا تھا، دوسرے کی بہنوں کو ہماری مسلمان بہن بنایا تھا، آج ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ وہ یہودی دجال ان کو گھسیٹ رہے ہیں، وہ یہودی مکار ان کو گھسیٹ رہے ہیں، لیکن ہمارے مسلمان ہاتھی کے کان میں سوئے ہوئے ہیں جہاں ان کو آواز تک نہیں پہنچتی۔ میں ارباب اقتدار سے کہنا چاہتا ہوں ان کے لیے تحفظ کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنایا جائے اور ان کی مدد کا سلسلہ بنایا جائے، اور یہ بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اللہ کے نبی نے خود فرمایا الا ان المسلمین رجل کجسد واحد اذا ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، جب آنکھ میں درد ہوتا ہے پورا جسم درد کرتا ہے، جب سر میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے۔ الغرض ایک عضو سے سارے اعضاء پریشان ہوتے ہیں، سارے اعضاء جو ہے نا وہ درد میں مبتلا ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی درد میں مبتلا ہونا چاہیے اور ہمیں آواز اٹھانا چاہیے۔ اور ارباب اقتدار سے کہنا چاہتا ہوں تمہارے پاس فوج ہے، تمہارے پاس اسلحے ہیں، تمہارے پاس ایٹمی طاقتیں ہیں، ان کا استعمال آج نہیں ہوگا تو کب ہوگا؟ ان کا استعمال آج نہیں ہوگا تو کب ہوگا؟ یہ استعمال کرنے کا وقت ہے۔ اگر ہم استعمال نہیں کریں گے کل اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، یہ وقت پاکستان کے اوپر بھی آ سکتا ہے، یہ وقت ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ اگر آج ہم فلسطینیوں کی مدد نہیں کریں گے کل ہماری مدد کرنے کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ دنیا اسی طرح بنی ہے، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے۔ آج ہم جیسا کریں گے کل ہمارے ساتھ ویسا ہوگا۔ آج ہم اگر ان کی مدد کے لیے نکلیں گے، ان کی مدد کریں گے تو ہماری مدد کل کی جائے گی۔ اور آخر میں ان تمام علماء کرام کا مشکور ہوں کہ مجھ جیسے اپنے طالب علم کو انہوں نے اپنے پروگرام کا حصہ بنا کر مخاطب ہونے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی عزت میں آبرو میں ان کی حفاظت بھی فرمائے، ان کی عزت اور جان مال کی حفاظت فرمائے اور ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یونین طلباء اسٹور کراچی کے صدر جناب ثاقب محمود رحمانی صاحب جو بڑے خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اب میں بریلوی مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے حضرت مولانا احسار القاسمی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مولانا احسار القاسمی صاحب۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں اور بالخصوص اسد صاحب اور
شاہ صاحب قاری عبدالباسط شفیقی صاحب حضرات کا، جنہوں نے یہ اہتمام اور انصرام کیا ہے. صرف مختصر وقت کے لیے اتنا کہوں گا، سکندر سمندر کی موجوں کے اندر کلندر کے اندر ہزاروں سمندر، سکندر سمندر کی موجوں کے اندر کلندر کے اندر ہزاروں سمندر، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتے، ٹوٹے جو ستارے تو زمین پہ نہیں گرتے، گرتے ہیں بڑے شوق سے دریا، پھر کسی دریا میں ستارے نہیں گرتے. میرے دوستو، فلسطین کے حوالے سے کافی مہینوں سے آپ کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے. فلسطین کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے سوشل میڈیا ہو، ٹی وی اینکر ہو، ہمارے اپنے معاملات ہوں، ہر جگہ پر ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی بات کر رہے ہیں. ہر مقام پر، ہر خطے پر، ہر اسٹیج پر ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں جن کی عزت محفوظ نہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں جن کا مال محفوظ نہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں جن کی عزت محفوظ نہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں جو صبح سے شام تک، شام سے رات تک اور رات سے لے کر صبح تک نہ کھانے کا پتہ، نہ پینے کا پتہ، نہ سونے کا پتہ، نہ اٹھنے کا پتہ، نہ جاگنے کا پتہ، ہر طرف سے خون خرابہ ہو رہا ہے. میری ماں کی عزت محفوظ نہیں، میری بہن کی عزت محفوظ نہیں، میری رشتہ داروں کی عزت محفوظ نہیں، اور ہم یہاں پر مزے سے گھوم رہے ہیں، مزے سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں. خدا را اپنے ہاتھ کے ناخن لے، خدا را اپنے دل کو جذبات کے اظہار کرے اور فلسطین کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کرتے. فلسطین مسلمانوں کے لیے، فلسطین کی ماؤں کے لیے، فلسطین کی بہنوں کے لیے، فلسطین کی بیٹیوں کے لیے، فلسطین کے عزیزوں کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کریں گے. دل بھی گوارا کرے گا. ہم نے اپنی ماں کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی رشتہ داروں کے لیے، اپنی فلسطین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہے، اور یہی ہم آج اس مقصد کے لیے، اس مشن کے لیے، اس کاج کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. اے اللہ ہمیں طاقت دے، اے اللہ ہمیں بھی طاقت دے، اے اللہ ہمیں طاقت دے، اور اتنی طاقت دے کہ ہم فلسطین میں جا کر اپنی ماں بہنوں کا سر ڈھانپ سکیں. اور آخری بات آپ حضرات کے توسط سے، علماء کرام کی وساطت سے اپنا پیغام پہنچانا چاہوں گا، ارباب اقتدار سے کہنا چاہوں گا، عقل کے ناخن لو اور ہم مسلمانوں کو اتنا کمزور مت سمجھو. ہم درد دل رکھتے ہیں، یہ جتنے بھی ہیں آپ تمام درد دل رکھتے ہیں. آخر میں وہی کہوں گا، اے اللہ ہمیں استقامت عطا فرما، اے اللہ ہمیں قوت، جرأت اور جذبہ ایمانی نصیب فرما. ہم بھی ان کی طرح ان کے جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، ایمان میں بڑھ چڑھ کر تعاون فرمائے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے اسی طریقے سے، اسی انداز کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتے رہیں گے اور ان کو بتائیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہم مسلمان کہلانے کے حق ہیں، اور ہم انشاءاللہ آخری دم تک فلسطین کے ساتھ ہیں، آخری دم تک اپنی ماؤں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں کے ساتھ ہیں، اور ہماری جہاں پر بھی انشاءاللہ ضرورت پڑے گی انشاءاللہ سب سے پہلے ہم حاضر ہوں گے. انشاءاللہ مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، خون کے اعتبار سے، یہاں تک کہ ہم سب اکٹھا ہو کر اپنی ماؤں کا تحفظ کریں گے، اپنی بہنوں کا تحفظ کریں گے، اپنی مال کا تحفظ کریں گے. جان چلی جائے، ہماری جان ان کے لیے اتنی قیمتی نہیں ہے جتنا ہمارا ایمان قیمتی ہے، ہماری سلامتی قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو متفق رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ یہ تھے بریلوی مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے مولانا ایثار القاسمی صاحب. بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے.
اب اس کے بعد میں احمد پور سنوارو تحریک کراچی کے صدر قاری محمد اسماعیل عباسی صاحب سے گزارش کروں گا وہ آئیں اور وقت کی جو نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں احمد پور سنوارو تحریک کا ایک ادنا سا کارکن اس پروگرام کا حصہ بننے پر فخر محسوس کر رہا ہوں۔ ان حضرات کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ایک عظیم پروگرام میں مجھے دعوت دی۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے اپنے فلسطین مظلوم بہن بھائیوں کے بات کرنے کا میں فخر محسوس کرتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ حضرات جو بھی ہے عمل بنائیں گے، جو بھی اعلان کریں گے، احمد پور سنوارو تحریک انشاءاللہ ملک پاکستان میں جہاں جہاں ہمارے یونٹ ہیں، ہمارے لوگ ہیں، ان حضرات کے شانہ بشانہ ہوں گے انشاءاللہ۔ میں کوئی تقریر کرنے والا آدمی تو نہیں ہوں، میں ادنا سا کارکن ہوں، مجھے تقریر آتی بھی نہیں ہے۔ میں ایک بار پھر حضرت قاری عبدالباسط شفیقی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے مجھے اس عظیم پروگرام میں دعوت دی، اور بڑی خوشی ہوئی اس پروگرام کو دیکھ کر جہاں ہمارے حکمرانوں کی یہ ذمہ داری بنتی تھی، وہ یہ کام کرتے، وہ یہ اسٹیج سنبھالتے، وہ کوئی اعلان کرتے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے۔ لیکن دکھ اس بات کا ہے جہاں وہ صرف غفلت کی نیند سو رہے، دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کو اس بارے میں بالکل ان کو خبر نہیں، ان کے کانوں میں جوں تک نہیں رنگی کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے مسلمانوں کے ساتھ، ہمارے ماؤں کے ساتھ، ہمارے بہنوں کے ساتھ۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کٹ رہے ہیں، ہمارے ماؤں اور بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں، وہ بیچارے اللہ کی مدد کے بغیر بے آسرا ہے۔ ہم مسلمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ان کے لیے، اور آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں بغیر دعائیں کے، ان کی مدد کے، جو ہمارے بس میں انشاءاللہ ہم کریں گے۔ لیکن میں اپنے اداروں سے، اپنے حکمرانوں سے بھی یہ التماس کروں گا کہ خدا را ان کے لیے کوئی ایسا انتظام کریں، ان کے لیے آواز بلند کریں۔ آپ کے تو سب کچھ بس میں ہے، اگر اس کام میں آپ کے یہ ادارے، آپ کے یہ شہین کام نہیں آئیں گے تو کب یہ کام آئیں گے؟ ان کو پھر ہم کیا کریں گے جب آج مشکل وقت ہے ہم مسلمانوں پر، آج وہ غفلت کی نیند سو رہے ہیں، تو پھر کل انہوں نے کیا کرنا ہے؟ آج ان کے اوپر یہ فرض بنتا ہے ہم مسلمانوں کی، یہ جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں ان کی یہ مدد کریں، ان کی جو بھی ان سے ہو سکتا ہے وہ کریں۔ انشاءاللہ یہ میں اپنے چیئرمین صاحب ڈاکٹر محمد حسنین معاویہ صاحب سے یہ وعدہ لے کر آیا ہوں، جہاں ہمارے علماء حضرات جو بھی نئے عمل بنائیں گے انشاءاللہ احمد پور سنوارو تحریک ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہوگی، ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کام کرے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں دعوت دوں گا چیئرمین الحمد پاکستان جناب طلحہ عزیز قریشی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ طلحہ عزیز قریشی صاحب، چیئرمین الحمد پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں سٹی پریس کلب کا، اور نہایت ہی محترم قابل احترام جناب اسد سعید صاحب کا۔ میری دل کی دعائیں ان کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں۔ ادھر آنے میں کبھی کبھار کوتاہی کر جاتا ہوں ان کے پروگرامات میں، پر میری دل کی محبت اور دعائیں ان کے ساتھ اس وجہ سے ہے کہ یہ بھی ایک مرد مجاہد ہیں کہ جو کوئی بھی کام نہ کر رہا ہو، یہ اپنے پلیٹ فارم سے وہ کام کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے دل کو خوشادہ کرتے ہیں، لوگوں کو آنے کا موقع دیتے ہیں۔ اور انتہائی اس کے ساتھ جنہوں نے یہ سٹیج سجایا، جناب مفتی صاحب کا بہت مشکور ہوں، اور میرے تمام قابل احترام جتنے ادھر موجود ہیں، صحافی حضرات موجود ہیں اور علماء کرام موجود ہیں، تمام کا بہت دل کی خوشی سے اظہار کرتا ہوں کہ یہ بہت اچھی ایک کانفرنس رکھی گئی، اور اس کی مبارکباد بھی آپ کے مستحق ہیں۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ادھر موجود ہوں، اور ادھر بیشتر علماء کرام بھی موجود ہیں، صحافی حضرات بھی موجود ہیں۔
تو بس اپنا اظہار خیال اور کمنٹس دینے کے لیے ادھر موجود ہوں. بہتر انداز میں علماء کرام ادھر تقریریں کر چکے اور کر رہے ہیں. دیکھیں فلسطین، پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ فلسطین کا معاملہ کیا ہے. فلسطین پہ جو آج کل اتنا مظلوم اور جتنا ان کو بیت المقدس کے لیے وہ لڑ رہے ہیں، ہمیں نوجوانوں کو بتانے کی ضرورت ہے پہلے تو کہ فلسطین جو ہمارے جو مسلمان فلسطین میں شہید ہو رہے ہیں وہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں. آج آپ کسی بھی نیوٹرل بندے سے پوچھیں کہ فلسطین میں جنگ چھڑی ہوئی ہے کس وجہ سے چھڑی ہوئی ہے، کیا وجہ ہے، کیا، وہ آپ کو بولے گا ہمیں تو نہیں معلوم. اکثریت کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کس وجہ سے. وہ ایک مسجد کے لیے لڑ رہے ہیں. تو ہمارے علماء کرام، ہمارے استاد سے کرام اور صحافی حضرات، اس کو یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے کانفرنس کا. اسی طریقے سے بہت ساری نشست ہونی چاہیے کہ فلسطین کا جو اصل مقصد جس کے لیے وہ لڑ رہے ہیں اس کو آگے پہنچائیں. مختصر یہ کہ فلسطین بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول بھی، اور جہاں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی عبادت گاہ جو موجود ہیں، تو وہ جو یہودی ہیں، یہودی چاہتے ہیں کہ اس عبادت گاہ کو توڑ کر اپنا ٹیمپل کھڑا کیا جائے اور اس میں تابوت سکینہ حاصل کیا جائے. تو یہ سلسلہ ادھر کا جو ہے، اس کی وجہ سے ہمارے مسلمان، ہمارے لیے یہ صرف ان کا جو شہید ہو رہے ہیں، جو لڑ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، یہ ان کا نہیں ہے، ہم سب کا فرض ہے. بیت المقدس کی حفاظت ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. پر افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی جتنے بھی علماء کرام نے کہا کہ ہمارے حکمران اس پر کوئی بھی کام نہیں کر رہے، کوئی بے شک کوئی بھی کام نہیں کر رہے، اس میں بھی کہیں نہ کہیں ہماری بھی کوتاہی ہے. آپ دیکھیں سب سے پہلے تو بات انٹرنیشنل لیول پہ بات کی جائے، اگر یو این او کی، یو این او نے یہ ریاست بنائی، فلسطین بھی، اسرائیل بھی ریاست بنائی. آج یو این او اگر یورپ کا کتا بھی مر جائے تو یونائٹڈ نیشنل جو ہے نا اجلاس کھڑا کر دیتی ہے اور اس میں جو ہے نا اس کی مذمت کری جاتی ہے. آج یو این او کہاں ہے؟ اور یو این او کو چھوڑ دیا جائے، او آئی سی کہاں ہے؟ انٹرنیشنل لیول کا ادارہ او آئی سی. دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گا کہ سٹی پریس کلب اور ہمارے اسد سعید صاحب اظہار خیال کا بھی موقع دیتے ہیں اور آزادی اظہار کا بھی موقع دیتے ہیں، پر ہمارا سوشل میڈیا اور میڈیا، یا افسوس کی بات یہ پاکستان ہمیں مجبور ہیں ہم آزادی اظہار کرنے کے لیے. پر یہ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ او آئی سی اس وقت کہاں موجود ہے. یہ افسوس ہے، ہماری غیرت کا جنازہ ہے کہ 57 اسلامی ملک کہاں سوئے ہوئے ہیں. آپ کا او آئی سی فیل ہو چکا ہے. اگر آج بات کی جائے کہ ہمارے جو اسلامی ملک ہیں وہ کہاں سو رہے ہیں. دوسری بات اگر حکمران کی بات کی جائے، دیکھیں جی ہمارے یہ علماء کرام کا بھی حق بنتا ہے، صحافیوں کا بھی حق بنتا ہے، ہم جس منصب پہ کھڑے ہیں ان سب کا حق بنتا ہے. اگر آپ کا سفارتی، سب سے پہلے ہمارا معاملہ ہونا چاہیے سفارتی حق اس پہ لیول پہ، کہ سفارتی اگر لیول حکمران اس کو آج 70 سے 80 دن گزر گئے، آپ کا لائے عمل کیا رہا؟ اگر وہ فیل ہو جائے تو دوسرا ہمارا عمل ہوتا ہے جہاد کا. ہمارے پاس جو اصل جو ہمارا ہتھیار ہے وہ جہاد کا ہے. وہ جہاد کا ہمارے میں جذبہ کہاں ہے؟ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا، یہ ہمیں فکر کرنی پڑے گی. آئیں آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ اگر آج جو اتنے لوگ کٹ رہے، مر رہے، ہم لوگ ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم بے بس ہیں کہ ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے. پر ایسا نہیں، جو ہمارے حق میں ہے، جو ہماری استطاعت کے مطابق ہے، وہ مدد ہمیں کرنی چاہیے. میں آپ کو اپنے نظریات کے حساب سے 3-4 اصول رکھتا ہوں کہ اس طرح ہم مدد کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو اپنے دل میں اعلیٰ درجے پہ یہودیوں سے نفرت رکھیں، کیونکہ یہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں برا جانیں. اور میں نے اپنے علماء کرام سے سنا ہے کہ اگر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اتنے غریب ہو کہ صدقہ نہیں دے سکتے تو یہودیوں پہ لعنت کرو، تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا. تو آپ سے میری یہ گزارش ہے، سب سے پہلے آپ اپنے دل میں یہودیوں کے لیے برا جانیں، ایک بڑے لیول پہ ان سے نفرت کریں.
دوسری بات، ان کی جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے، اکثریت یہ کہتے ہیں کہ یار بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا. آپ وہ میک ڈونلڈ کی بات آئی کہ میک ڈونلڈ کا بائیکاٹ کریں گے 1500 لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. او بھائی مجھے بتاؤ، اسٹیل مل اتنی بند ہو گئی، اتنی کمپنیاں انڈسٹریل ایریا کی بند ہو گئی، ان بیچاروں کا کیا ہوا؟ وہ بھی تو چل ہی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رزق دے ہی رہا ہے. یہ ہمارا ایک حصہ ہوتا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ جلائی گئی، 1000 فٹ لمبی اونچی آگ، اس میں ایک چڑیا پانی ڈال رہی ہے. اس سے کسی نے پوچھا کہ جو ہے نا کیا نام ہے تمہارا یہ پانی آگ بجھائے گا؟ اس نے بولا بروز قیامت میں یہ تو کہہ سکوں گی کہ اپنا حصہ ملایا. تو ہم بھی اپنا حصہ اس لیے ملائیں اس میں. تو یہ ہمارا حصہ ہوگا کہ ہم جہاں دیکھیں 100% نہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہودیوں کے پروڈکٹ ہمارے اتنی ضروریات بن گئی ہیں کہ اتنا مشکل کر دیا گیا ہے اس پہ. بٹ جتنا بھی ہو سکتا ہے 50% 70% بائیکاٹ کیا جائے. جہاں آپ کو لگے یہ پروڈکٹ ہماری یہودیوں کی ہے اس کو آپ بائیکاٹ کریں. تیسری گزارش یہ، سب سے بڑا ہتھیار ہے ہمارے پاس دعا. اجتماعی دعا کریں، اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو فتح یاب کرے. ان کے جو مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل و کرم عطا فرمائے. جو شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو، بے شک وہ اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں. تو یہ آخر میں میرا ایک چھوٹا سا پیغام تھا. میں بے حد مشکور ہوں دوبارہ یہ اسٹیج سجانے والوں کو. جو حق بات کہی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، جو غلطی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. یا الہ العالمین جو کانفرنس رکھی گئی، یا الہ العالمین اس کانفرنس کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین ہمارے وصف میں یہی تھا کہ ہم اپنی آواز بلند کریں، اور اس پلیٹ فارم کو مہیا کرنے میں حضرت اسد سعید خان صاحب اور ان کی اہلیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائیں، ان کی اولاد میں برکتیں عطا فرمائیں. ایک عظیم کانفرنس کے لیے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی کانفرنس مجھ سمیت حاضر مجلس اور کانفرنس کا جو انعقاد ہوا ان تمام کے لیے نجات کا باعث بنائے. اور بالخصوص یا اللہ فلسطین کے اور غزہ کے مسلمانوں کی جان کے مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین اپنے غیبی خزانوں سے یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرما کر انہیں فتح یابی نصیب فرما. یا اللہ جو شہید ہو چکے ان کے درجات کو بلند فرما. یا الہ العالمین ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا الہ العالمین لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جتنے بھی مسلمان یا اللہ جسمت میں بھی محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، فکر میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ جانی ہو، مالی ہو، وقت کے لحاظ سے ہو، پروگرامات کے حوالے سے ہو، یا الہ العالمین اس کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین بالخصوص فلسطین کے لیے ہماری پاکستان کے جو حکمران ہیں، پاکستان کی جو فوج ہے، یا الہ العالمین ان کو بیدار فرما. یا الہ العالمین انہیں ہدایت نصیب فرما. یا الہ العالمین قبلہ اول کے لیے یا اللہ آواز اٹھانے کے لیے یا اللہ انہیں توفیق نصیب فرما. یا الہ العالمین جو بھی مسائل جس بنیاد پر بھی یہ آواز نہیں اٹھا رہے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس کو ترک فرما کر یا اللہ اس نے وہ دل، وہ دماغ اور وہ سوچ اور وہ سمجھ اور وہ ایمان اور وہ جذبہ عطا فرما کہ جو فلسطین کے مسلمانوں کے لیے یا اللہ اعلان کرے اور اعلان جنگ کرے. یا الہ العالمین ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اور اسی طریقے سے یا اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ اسرائیل کے حامیوں کو تباہ و برباد فرما. یا الہ العالمین قوم سمود قوم عاد کی طرح یا اللہ چن چن کر حالات کو تباہ و برباد فرما. یا الہ العالمین ہم سب سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرما. یا اللہ ہمارے والدین کے، ہمارے اساتذہ کرام کے، علماء کرام کے صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز عمل پر یا اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. یا الہ العالمین ملک پاکستان کی اور فلسطین کی قبلہ اول کی یا اللہ حفاظت فرما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وآل بيته أجمعين. آمين برحمتك.